حدیث نمبر 23 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. صحیح مسلم حدیث نمبر 11 2965. اللہ تعالی متقی بندے سے محبت کرتا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالی محبت کرتا ہے ایسے بندے سے جو پرہیزگار ہو، مالدار ہو اور ایک کونے میں چھپا بیٹھا ہو. فوائد: نمبر 1، اجتماعی اور معاشرتی زندگی انسان کی ضرورت اور اساس ہے، اس لیے معاشرے کے افراد سے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ضروری ہے. نمبر 2، معاشرتی زندگی میں جب میل ملاپ معصیت تک پہنچائے تو ایسی صورت میں جو شخص حرام و شبہات میں واقع ہونے اور دین میں فتنے سے اپنے آپ کو مأمون و محفوظ نہ پائے تو اس کا معاشرے سے الگ تھلگ رہنا افضل ہے. نمبر 3، رشتہ ناتا جوڑنا اسلام کے اساسی امور میں سے ہے. ہاں، جب صلہ رحمی معصیت کی طرف لے جائے تو اسے چھوڑنا ضروری ہے، کیونکہ شریعت کا اصول ہے مفاسد کو دفع کرنا منافع کے لانے پر مقدم ہے. نمبر 4، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اپنے متقی بندوں سے محبت کرتا ہے، اور تقی کا مطلب ہے جو واجبات کی پابندی کرے اور حرام کردہ چیزوں سے بچے. اور غنا سے مراد غنا نفس یعنی دل کی بے نیازی ہے، یعنی وہ غنا اللہ کے نزدیک محبوب ہے اور وہ اللہ کی ہر چیز سے بے نیاز ہے. اور خفی کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ غائب ہو جائے تو ڈھونڈا نہ جائے، اور جب موجود ہو تو پہچانا نہ جائے. یہ اللہ کے نزدیک نہایت عظیم اور اعلی علیین میں ہے. راوی کا تعارف: آپ ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص جلیل القدر زہری قرشی صحابی ہیں. آپ کی ولادت باسعادت ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 23 سال قبل مکہ میں ہوئی. وہیں آپ کی نشو و نما ہوئی اور اسی شہر میں آپ پروان چڑھے. آپ بالکل ابتدائی دور میں مشرف باسلام ہوئے، اس لیے آپ کا شمار اسلام قبول کرنے والے سابقین اولین میں ہوتا ہے، اور آپ بزبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری پانے والے خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد مسلمانوں کا خلیفہ منتخب ہونے کے لیے جن صحابہ کو مخصوص کیا تھا ان میں سے ایک آپ کا نام بھی تھا. آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، جنگ بدر اور دیگر غزوات میں پیش رہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے چچا کی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مامو جان کہہ کر پکارتے تھے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مامو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے سگے بھائی نہیں تھے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادر شہ سواروں میں سے تھے، اور آپ کا شمار ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے عہد خلافت میں بڑے مفکرین میں ہوتا تھا.
اور خلافت فاروقی و عثمانی میں آپ کوفہ کے گورنر مقرر ہوئے۔ بلاد فارس اور عراق کی جنگوں میں آپ نے اسلامی فوج کی قیادت کی اور قادسیہ میں اللہ کے فضل و کرم سے اہل فارس کو عظیم شکست دی، اور آپ ہی کے ہاتھوں اللہ نے مدائن کو بھی فتح سے نوازا۔ آپ مستجاب الدعوہ یعنی اللہ کے نزدیک جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ ان میں سے تھے۔ طوالت کے ڈر سے یہاں آپ کے پورے فضائل و مناقب کو حوالہ قرطاس نہیں کیا جا سکتا۔ بعد کے دور میں آپ نے قیادت و سیاست کو خیر آباد کہہ دیا، اور صحابہ کے مابین جو فتنے رونما ہوئے اس سے آپ نے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا، اور اپنے اہل و عیال کو یہ حکم دیا کہ ان کے پاس فتنوں کی خبریں قطعاً نقل نہ کریں۔ حدیث کی کتابوں میں آپ کی روایت کردہ حدیثوں کی تعداد 270 ہے۔ آپ پست قامت تھے، مدینہ سے 7 میل کی دوری پر واقع اپنی محل مقام عقیق میں سن 55 ہجری میں وفات پائے۔ آپ کو مدینہ لایا گیا، اور اس وقت مدینہ کے گورنر مروان بن حکم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور بقیع غرقد میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ وفات پانے والے مہاجرین میں آپ آخری مہاجر تھے۔